السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ مکہ کے اندر جو 360 بت تھے جو کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، ان کو کیوں توڑا گیا، کیوں انہیں مسمار کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس جگہ سے کیوں ہٹایا۔ تو اس پر مجھ سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، تو جب ابراہیم کی دعوت توحید کی تھی، یعنی ایک خدا کی دعوت، ایک خدا کی طرف لوگوں کو پکارتے تھے، بلاتے تھے، تو پھر کس طرح سے وہ خطہ یا وہاں پر لوگ مورتی پوجا کرنا شروع کر دیے، اور وہ لوگ جو اپنا نسب یا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین کی طرف کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، وہ قریش اور مکہ کے لوگ، انہوں نے کس طرح سے مورتی پوجا شروع کر دی، اور پھر حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر، خدا کا گھر جسے کہا گیا، بیت اللہ کہا گیا، اس کے اندر ہی 360 بت رکھ دیے۔ اور یہ 360 ہی کیوں تھے، 400 کیوں نہیں تھے، اور یہ ایک خاص عدد کیوں ہے؟ تو پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ 360 کا جو ہندسہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایریا تھا عرب کا، جو قریش کے اور دیگر قبائل کے اوپر مشتمل تھا، وہ 360 قبیلوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ یعنی قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے، الہاکم التکاثر، سورۃ تکاثر کے اندر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم نے ایک دوسرے کے اوپر کثرت کرنے نے غافل کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ یعنی ان میں سے جو قبیلہ تھا وہ دوسرے کے اوپر اپنے مال اور اپنی اولاد کے زیادہ ہونے میں فخر کیا کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا کہ ہمارا جو قبیلہ ہے نا، یہ تم سے بڑا ہے۔ کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ ہماری اولاد زیادہ ہے، ہمارے افراد زیادہ ہیں، ہمارے پاس مال، مویشی، زمین، علاقہ زیادہ ہے۔ تو ان کی جو نفسیات تھی وہ یہی تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا اور اپنے لیے بڑے بڑے ٹائٹل لگانا، تو یہ ان کے اندر ایک نفسیات تھی۔ تو جو جتنا بڑا قبیلہ ہوتا تھا، انہوں نے یہ کیا، اس کا اتنا بڑا بت لگا دیتے تھے۔ یعنی اگر قریش کا ہے تو اس کا اتنا بڑا قبیلہ، امیہ خاندان کا ہے تو اور بڑا، ثقیف والا ہے تو اس کا اور اونچا بت ہوگا، اسی طرح اوس و خزرج والے ہیں تو ان کا اور زیادہ بڑا ہی بت۔ یعنی جتنا ہی امیر اور مالدار ہوگا، ان کا بت بھی اتنا ہی شاندار ہوگا۔ اس میں اگر کوئی غریب ہے تو اس کا چھوٹا سا بت ہوگا، اور اس میں آپ سادہ سا ہوگا، اور اگر کوئی بڑا سا ہے تو اس میں یعنی خاندان طاقتور ہے تو سونے کا بھی بنا دیں گے، اور اس میں بھی محیر العقول قسم کے کارنامے سر انجام دے دیں گے، اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے کو، تاکہ ان کا سٹیٹس بڑا دکھائی دے کہ سوسائٹی میں یہ بڑا قبیلہ ہے۔ تو یہی وہ کام کرتے تھے۔ اور اب اس بات کو طہ حسین نے لکھا ہے غالباً کہ یہ 360 قبیلوں کے اندر بٹ گیا تھا، اسی لیے وہ 360 تھے، اسی لیے وہ 360 تھے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں پر عرب میں یہ بات بالکل درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر توحید کی دعوت شروع کی اور توحید کا پیغام یہاں سے پوری دنیا میں آگے کیا، لیکن یہ بہت بعد میں جا کر وہاں پر بت پرستی یا مورتی پوجا شروع ہوئی تھی۔ اور قرآن مجید نے ان کو جو مشرک کا لفظ ان کے لیے کہا ہے، تو اس کے صرف یہی سبب نہیں ہے کہ وہ لوگ مورتی پوجا کرتے تھے، بلکہ ان کے اور بھی مجرمانہ افعال ہیں، اعمال ہیں، ان کے کچھ کام اس طرح تھے کہ جن پر یہ مشرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ لقمان کے اندر ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم کا نام ہے، البتہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ان کا ایک بہت بڑا کام جو تھا وہ ظلم کیا کرتے تھے اسی شرک کے ساتھ ساتھ، تو اس وجہ سے ان پر مشرک کا ایک ٹائٹل لگایا گیا۔ اور پھر جب انہوں نے مظلوموں کے اوپر اور لوگوں پہ فورس کرنا شروع کیا ان کے ریلیجن کے اندر، اور گھروں سے نکالنے لگے ان کمزوروں کو، تو پھر ان کے پر ایک خاص لفظ مشرک کا استعمال کیا گیا، اور انہیں ان کے ساتھ جنگ کی گئی، اور جنگ بھی تب جب وہ انہوں نے پہل کی۔ بہرحال اب میں یہ بتاتا چلوں کہ اس عرب کے اندر یہ آغاز کیسے ہوا مورتی پوجا کی، بت پرستی کا۔ تو آغاز اس طرح ہوا کہ ان میں خزاعہ قبیلے کا ایک بہت بڑا شخص تھا، اس نے اس قبیلے کو 400-500 سال تک حکمرانی کا موقع مل گیا۔ ان میں عمر بن لحی کے نام سے ایک آدمی تھا، وہ شام جاتا ہے اور شام جا کر وہ دیکھتا ہے کہ بھائی وہاں کچھ لوگ بت بنا رہے ہیں اور
اس کی پوجا کرتے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کی جو تجارت تھی، بزنس تھا، یہ شام کی طرف تھا. اور شام جو ہے یہ صرف سیریا کا نام نہیں، آج صرف سیریا کا نام ہے. شام اس زمانے میں اردن، لبنان، فلسطین اور جو سیریا آج کا ہے، اس پورے علاقے کو شام کہا جاتا تھا. تو وہاں پر جب اس نے دیکھا کہ لوگ مورتی پوجا کر رہے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے خدا وغیرہ. اس نے کہا کہ مجھے بھی ایک دو دے دو. وہ وہاں سے لے کر آ گئے اور وہاں رکھ دیا، کہا کہ اب اس کی پوجا شروع کر دو. اس طرح اس آدمی نے، عمر بن لوہی جو آدمی تھا، اس نے وہاں سے لایا، اور پھر یہ مختلف قبیلوں کے اندر مختلف بتوں کے پھر نام بھی پڑ گئے. تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو قریش کا جو بت تھا، جو لات کہلاتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا بت تھا وہ. اسی طرح جو منات تھا، وہ اوس و خزرج جو وہاں قبیلہ تھا، وہ اس کی پوجا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو توڑ کے آؤ، مسمار کر کے آؤ. اسی طرح آپ دیکھیں ثقیف قبیلہ، اس میں عزا ایک بہت بڑا بت تھا، اسے غالباً مغیرہ بن شعبہ نے اسے توڑا تھا. اسی طرح حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا تھا لات کو مسمار کرنے کا، جو قریش کا تھا. تو یہ الگ الگ نام بھی تھے اس کے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو منات ہے، جو حضرت علی نے اس کو مسمار کیا، یہ سومنات سے یہاں پہ گیا تھا، لیکن یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسے حوالے نہیں ملتے کہ یہاں سے ہی واقعتاً گئی ہو. بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ عرب میں جو مورتی پوجا شروع ہوئی وہ یہاں ہندوستان سے گئی ہے. اور کچھ لوگ اس کا عکس بھی کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہندوستان اصل مورتی پوجا نہیں ہوتی تھی یہاں پہ، بلکہ عربوں سے ہی یہاں پر آئی ہے. بہرحال یہ لوگوں کی باتیں ہیں. جب تک ہمیں اس کا کوئی ریفرنس نہ ملے تو ہم اس پہ کوئی اتھینٹک بات نہیں کر سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ عمر بن لوہی جب وہاں پر آیا تو اس نے یہ مورتی پوجا وہاں پہ شروع کرائی تھی. اور یہ تاریخی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس پورے جو خزاع قبیلہ تھا جس سے عمر بن لوہی تھا، 400-500 سال تک ان کو اقتدار رہا ہے. تو یہ ان کے رگ و پے کے اندر یہ چیز سرایت کر گئی تھی، اور اس طرح سے وہ آغاز ہوا تھا، اور عرب کے اندر یہ بات پھیل گئی تھی، اور پورا عرب یہ کام کرنے لگ گیا تھا. دیکھیں، اسلام کو اصل میں مورتی پوجا سے کیوں منع کرتا ہے؟ میں آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں. وہ اس لیے منع کرتا ہے کہ خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے. یعنی خدا، اگر ہم خدا کو مانتے ہیں کہ اس کی جو طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ کسی انسان کو جیسے مانیں، تو پھر خدا جو انسان کی کوالٹیز ہیں اس میں برابر ہو جائے گا. اور اگر وہ خدا انسان کی کوالٹیز میں برابر ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ خدا نہیں رہے گا. کیونکہ انسان کی جو چیزیں، انسان کے اوپر فنا آتی ہے، انسان کے اوپر موت آتی ہے، انسان کے اوپر زوال آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو وہ اس خدا کے لیے بھی ماننا ضروری ہو جائے گی. اسی طرح اگر ہم خدا کو انسان جیسا مانیں گے یا انسان کو خدا جیسا مانیں گے تو پھر دونوں کے اندر یا تو جسم لازم آ جائے گا کہ اس کا جسم ہے اور خدا جسم سے پاک ہے. کیونکہ خدا ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جو انسانی عقل اور ادراک میں نہیں آتی ہے. اگر وہ انسانی عقل اور ادراک کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ خدا ہونا نہیں ہوتا. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اس خدا جیسے لیسا کمثلہ شیء، اس خدا جیسا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اگر کسی کو بھی اس جیسا مان لیں گے تو پھر وہ کوالٹیز جس کو آپ مان رہے ہیں وہ خدا کے اندر ہونا لازم آ جائیں گی. یہ ایک لاجیکل سی بات ہے، اور اس وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو خدا کی قوتیں اور طاقتیں ہیں اگر وہ آپ چھوٹے چھوٹی جگہوں پہ مان لیں، یعنی مثال کے طور پر ایک ملک کے اندر بہت سارے کیپٹلز ہوں، بہت سارے دارالحکومت ہوں، تو وہ ملک کیسے چلے گا؟ نہیں چل سکتا. اسی طرح ایک ملک کے اندر بہت سارے بادشاہ ہوں، وہ ملک نہیں چل سکتا ہے، آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی. تو خدا کی جو خدائی والی طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ آپ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اندر مان لیں گے؟ اس سے ایک اور خرابی لازم آتی ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ ہر قوم اور قبیلے کا کہے گا کہ بھائی ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، اور دوسرا قبیلہ کہے گا جس کے پاس طاقت ہوگی بھائی میرے پاس میرے خدا کی طاقت اور قوت ہے. تو اس سے انسان آپس میں لڑنے لگ جائیں گے اور انسان ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر بھی نسل بنتی ہے نا، وہ اسی سوچ کے اوپر بنتی ہے کہ ہمارے ساتھ تو ہمارے خدا کی طاقت ہے، تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ تو کسی خدا کی طاقت نہیں ہے. کیونکہ اس قبیلے کے پاس ہو سکتا ہے زیادہ طاقت اور قوت ہو، پیسے ہوں، امیر ہو، مال و دولت ہو، وہ اتنا بڑا بت بنا لے گا، اتنا بڑا وہ ایک دعویٰ کر دے گا، تو وہ کہے گا کہ بھائی اس کو مان لو کیونکہ اس خدا کی طاقت ہے، ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ کیا ہے؟ اور پھر اس طرح نسلیں بن جائیں گی. تو اسلام کہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ جو نسل ہے نا، یہ یا انسان یہ کہے کہ میں بہت بڑی طاقت والا ہوں، دوسرا کمزور ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. سوسائٹی میں سب برابر ہونے چاہیے. تو الگ الگ خدا ماننے سے یہ خرابی لازم آتی ہے کہ انسان الگ الگ ہو جاتے ہیں.
اور جہاں انسان الگ الگ ہو گئے اسلام کہتا ہے ایسی ہر سوچ کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے اس سوال کا آپ کو جواب دیا کہ عرب کے اندر بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ دینا ضرور نہ بھولیے گا، کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔